بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بے شک میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بے شک میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اسے ناپسند رکھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، بے شک اللہ فلاں سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ فرمایا وہ بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی اور ناپسندیدگی ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ ہم آپ کا نام سننا اور چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہمارے لیے کائنات کا سب سے محبوب چہرہ بن گیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب سی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان جیسی حکومت عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نئے ساتھی کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ ساتھی، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا اختیار دیا۔ بعض نبیوں نے وہ دعا کسی دنیاوی کام کے لیے مانگ لی اور ان کا وہ کام ہو گیا۔ کسی نبی نے اپنی امت کی نافرمانی پر ناراض ہو کر ان کے خلاف وہ دعا مانگ لی، اس کے نتیجے میں وہ امت ہلاک ہو گئی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا عطا کی تھی کہ آپ جو طلب کریں گے مل جائے گا۔ میں نے اس دعا کو اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کے واسطے محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کے پارٹ کو اس پر رکھ دیا۔ پھر وہ تندور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی۔ پھر عرض گزار ہوئی، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا چکی کے نچلے پارٹ کا پیالہ دیکھا آٹے سے بھر چکا تھا، وہ جب تندور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا کہ تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقعی اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ اس نے اوپر والا پارٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر وہ شخص چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔